ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نہایت بڑا فیصلہ سنا دیا۔ فل کورٹ کے ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دے دیا۔ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے سربراہ اور مشیر شہزاد اکبر نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ کسی کی جیت نہیں اور نہ ہی یہ کسی کی ہار ہے، فیصلہ تو آ گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ حکومت کی حکمت عملی بھی کئی جول آیا کر گیا۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر حکومت نے کیوں اپنا ذہن استعمال نہیں کیا؟ قانونی ٹیم کی اہلیت میں کمی تھی یا محنت میں ان کی کمی تھی؟ جس طریقے سے کیس کی پیروی کی گئی کیا وہ درست تھا؟ بیرسٹر فروغ نسیم جو ایک لمحے وفاقی وزیر قانون ہوتے ہیں اور اگلی لمحے کابینہ کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، کیا یہ روش درست ہے، صائب ہے؟ جو کام سب سے پہلے کرنے کے تھے حکومت نے انہیں یکسر نظر انداز کیوں کیا؟ معاملہ صرف یہی نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم ہو گیا، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا، لہٰذا کالعدم قرار دیا گیا۔ اس لیے اس میں فیصلے کے بعد یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا بدنیتی کی وجہ سے حکومت پر کوئی مشکل آ سکتی ہے یا نہیں؟ دوسری جانب حکومت نے ایک اور معاملے میں بھی بہت زیادہ وقت ضائع کیا۔ تقریباً 2 سال ہونے کو آئے مگر اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے مطالبات پر عمل نہ ہو سکا۔ بی این پی مینگل حکومت کو خیر بات کہہ گئی اور یہ معاملہ بھی حکومت کے لیے مشکل کا باعث ہے۔ یہ ہے وہ موضوعات جو آج کے انسائٹ کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر وکیل رہنما قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی پٹیشنر کے وکیل تھے حامد خان صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ شمیم الرحمان اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر انوار الحق کاکڑ۔ تو ابھی ہمیں شروع میں جوائن کر رہے ہیں حامد خان صاحب، سینئر وکیل بھی ہیں، اس کیس میں بھی شامل تھے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب۔ حامد خان صاحب سے میں گفتگو کروں گا، پہلے کچھ سوالات ان سے ہوں گے، پھر شامی صاحب سے بھی تجزیہ لیں گے۔ حامد خان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو کیس کی مبارکباد، کتنا مشکل یہ کیس تھا اور ہاؤ ہوپ فل ور یو کہ یہ اس کا ہو جائیں گے؟ کیونکہ فروغ نسیم صاحب وفاقی وزیر تھے، وہ بھی استعفیٰ دے کر آ گئے، وہ بھی کانفیڈنٹ تھے کہ میں کیس جیت جاؤں گا۔ اس کیس میں ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو یہ ریفرنس کیا گیا تھا وہی غلط تھا اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا، اس کی بنیاد ہی غلط تھی، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ کسی طور پر بھی ان کو آپ جسٹیفائیڈ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مقصد تو ایک تو آزادی عدلیہ کے خلاف ایک کوشش ہوئی ہے کہ عدلیہ کو دبایا جائے، دوسری کہ کسی آزاد جج کو اپنی اوپینین دینے کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی جج آزادانہ فیصلہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ یہ تو بنیاد تھی سارے ریفرنس کی، کوئی اور چیز ملی نہیں تو ان کے بیوی کے یا بچوں کے جو ہے نا وہ جائیدادیں نکال لیں اور یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا ان کو وکٹمائز کرنے کا، لہٰذا بنیاد ہی غلط تھی سارے ریفرنس کی، ایسے مقاصد کے لیے ریفرنس نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ پروسیجر ہی سارا غلط تھا جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ پریزیڈنٹ ربر اسٹیمپ نہیں ہوتا، پریزیڈنٹ کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے ریفرنس بھیجنے سے پہلے کہ آیا واقعی کوئی کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا اس میں بھی واضح ہو گیا تھا کہ ریفرنس میں پریزیڈنٹ نے بھیجنے سے پہلے کسی قسم کی بھی انکوائری یا کسی قسم کی بھی اوپین فارمیشن کا کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا، لہٰذا اس کی بنیاد ہی غلط تھی، بنیاد ہی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ جب آپ غیر آئینی بنیاد پر کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ سارا کا سارا اسٹرکچر ہی گر جاتا ہے۔ اچھا خان صاحب، پہلی والی بات آپ نے کہا نا کہ اس کی بنیاد غلط تھی اور یہ ریفرنس غلط اور بدنیتی پہ مشتمل تھا، تو یہ کس کی طرف سے تھا سر؟ کس نے غلطی یہ کی؟ پریزیڈنٹ نے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا، وہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے کہ بنیادی قصور کس کا تھا اس سارے سلسلے میں؟ یہ تو جب ججمنٹ آئے گی ڈیٹیل تو اس میں اس کو زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے۔ اچھا خان صاحب، اس میں کیا دیکھیں، اگر کسی نے زیادتی کی معزز جج صاحب کے خلاف، اب ان کے پاس دیکھیں یہ تو کویش ہو گیا، اب ان کے پاس کیا کیا راستے موجود ہیں، وہ کیا پرسو کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ڈیفیمیشن بھی ہے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہوگا، چیزیں ہوں گی، وہ مینٹلی طور پہ ہرٹ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ریڈریسل وہ کرنا چاہیں گے یا وہ پھر معاف کریں گے، آگے ہیل موو آن؟
دیکھیے یہ تو ان کی چوائس ہے کہ اس کو مزید کیا آپشنز کیا ان کے پاس اویلیبل آپشنز کیا ہیں؟ آپشن ساری ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جج کو بڑا دل دکھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مملکت کا کاروبار چلے، جوڈیشری اپنا کام کرے، جتنے کم سے کم آپس میں فرکشنز ہوں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ ہر ادارے جو ہے اپنا کام کرتے رہیں. یہ اس ریفرنس کے پیچھے بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ایک ججمنٹ انہوں نے دی تھی جس میں کہ انہوں نے کچھ مخصوص اداروں کے بارے میں کامنٹ کیا تھا کہ کام نہیں تھا کسی کو دھرنے پہ بٹھانا اٹھانا. یہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ سینسٹیوٹی کچھ لوگوں کی ڈسٹرب ہوئی تھی کہ کون ہوتا ہے کوئی ہمارے بارے میں کامنٹ کرنے والا. بھائی تم بھی ادارہ ہو، یہ بھی ادارہ ہے، آپ اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، اپنی اوتھ کی ریکوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں، اس سے باہر نکلنے کی نہ کوشش کریں. تو حامد خان صاحب معاملہ اب یہاں پہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے میرا خیال میں تو فار ٹائمنگ تو ختم ہو گیا ہے، اب اس میں اور مزید نہیں. دوسری جہاں تک کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ جی ہاں ایف بی آر اپنے پروسیڈنگز کرے، تو ہمارا اپنا بھی یہی موقف تھا کہ یہ معاملہ انکم ٹیکس لا سے متعلقہ ہے. اس کے مطابق اگر پروسیڈ ان کی بیگم صاحب یا بچوں کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں رہا کہ قانون کی عملداری تو ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کا کسی طور پہ مس کنڈکٹ نہیں بنتا، یہ 2009 کے ریفرنس نہیں بنتا ہے. بات کوئی اور ہے اور آپ ریفرنس بنا رہے ہیں صرف لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو وکٹمائز کیا جائے. دوسرا اس کا اثر جو ہے وہ جو ایسڈ ریکوری یونٹی جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے، جو اس کو سربراہ بنایا ہوا ہے، جو سرویلنس کرتا پھرتا ہے دوسروں کی، یہ اس پر اثر آئے گا. کیونکہ اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا اے آر یو، اور ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ججوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جاسوسی کرتے پھریں. ان کا وہ بھی اس پر بھی اس کا اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلہ. لیکن اگر ایک چیز ہو جائے تو پروسیجر اتنا جج کی پوسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم پروسیجر کی بیس پہ وہ مین چیز کو دیکھیں ہی نا. ابھی تو ایف بی آر کر رہی ہے، پہلے ہونا چاہیے تھا. پریزیڈنٹ کو بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ انکوائری کر کے آگے چیز وہ کرتے. اب یہ چیزیں ہیں، لیکن فیوچر کے لیے بھی سر، فیوچر کے لیے بھی، کیونکہ جج کا عہدہ انتہائی اہم ہے، اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی اگر اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ پھر ہم اس طرف انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے کہ پروسیجر فالو نہیں ہوا. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا دی فارم ہو، میں آخری بات نہیں سمجھا سر کہ اگر جج کے بارے میں اگر کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، اس پہ پروسیجر لیپسز بھی ہیں، ڈیلے بھی ہیں، اگر یہ صحیح ہوتی چیز تو پھر کیا ہم لیپسز کی وجہ سے چھوڑ دیتے؟ بارے میں اگر آ جاتی ہے اس کا ریلیٹ کوئی کرپشن سے ہے، اس کا کوئی مس کنڈکٹ ایز سے ہے، تو وہ تو بڑی اہمیت کی بات ہے. اس کا اس میں تو کوئی کسی قسم کا جج ذات کے ساتھ جج کے بطور آفس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا الزام نہیں تھا. اس کو تو خام خواہ ایک اور میٹر کو گھسیٹ کے جس میں یہ اسی طور پر انوالو ہی نہیں تھے، اس کو گھسیٹ کے کوشش کی کہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بنایا جائے، جو کہ واضح طور پر بدنیتی ہے، واضح طور پر اس کے پیچھے کوئی اور عناصر کام کر رہے ہیں. تو یہ بات نہیں تھی کہ کوئی مٹیریل بات ہے جو جج صاحب کے بارے میں، مٹیریل بات تو تھی کوئی نہیں، اور وہ بات سامنے ظاہر ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ٹریل بھی دے دی گئی ہے کہ ہاں پیسے یہاں تھے اور یہاں سے بھیجے گیا اور یہ چیزیں خریدی گئی. تو اس میں کون سی کوئی آف شور کمپنی بنائی تھی، کس نے کیا چھپانے کی کوشش کی تھی، یہ ہر چیز واضح طور پہ تھی. خام خواہ کا ایک کیس بنایا گیا اور سارے ملک کو 1 سال سے زیادہ ایک ایسے نظام میں اور ایک ایسی کیفیت میں ڈالا گیا جس سے کہ کرائسس نظر آئی. تو اس چیز کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کوئی اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ آئینی نقصان ہو یا آئینی بحران پیدا ہو یا آپس میں اداروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ آئے. تو یہ جس کسی نے بھی ریفرنس بنایا یا ایڈوائس کی ریفرنس کی، اس نے کوئی خدمت نہیں کی ہے آئین کی، آئینی اداروں کی.
اور اس کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے. لیکن اب جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس تھا اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ ہو گیا، وہ کویش ہو گیا. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی وہ ریفرنس ہی نہیں ہے تو اب سپریم جی وہ ختم ہو چکا. اس نے ججمنٹ پہلا پڑھ لیں، وہ لکھا ہے کہ اٹ ہیز بین کویشڈ، جی اور شو کاز نوٹس جو ہے وہ لیپس ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو پروسیڈنگ سب ختم ہو گئی. تو یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ایک تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو رسپونڈنٹ ہے یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی، باقی انہوں نے کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کی کیا وجہ منطق کیا ہوگی؟ وہ صرف ان کا جج کا یہ اعتراض ہے کہ جج کو خود پٹیشن نہیں کرنی چاہیے. اس نے باقی ساری پٹیشن جو ہم نے بار ایسوسیشن یا بار کاؤنسل کی طرف سے کی تھی ان کو ایکسپٹ کیا ہے منوان، لیکن اس حد تک انہوں نے باقی 9 ججز سے ڈفر کیا ہے کہ پرسنل پٹیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں مینٹینیبل نہیں. بس اتنا ہی فرق ہے، اور تو کوئی نہیں. باقی تو وہ پوری طرح متفق ہے فیصلے میں. یعنی حامد خان صاحب، فیصلہ آپ کے خیال میں بڑا اچھا، ابھی تو تفصیلی فیصلے کا ہمیں انتظار بھی ہے، آپ کو بھی انتظار ہوگا، لیکن چیزیں بڑے اچھے منطقی انجام تک پہنچ گئی. ایک چیز تھا اور جج صاحب بھی اسے سرخرو ہو کر ایک طرح سے نکل آئے ہیں. تو اب آگے کا کیا؟ اب آپ لوگوں کے اینڈ سے اب سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، اب ایف بی آر نارمل اپنا قانون اپنا کورس کرے گا، وہ 60 ڈیز ہے اور سب کچھ ہے کہ، اور بیچ میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی چیز آ جائے، کہ ایوری تھنگ از ناؤ سیٹلڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب.